ساتھیوں، پیٹر جیکب اور ادارہ برائے سماجی انصاف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ ہم لوگ چینل کی طرف سے آج گفتگو کریں گے ہم شمار سب کا سب کے لیے۔ دوستو، 4 سال پہلے ہونے والی افراد شماری کے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ یہ نتائج سامنے آئے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ مذہبی اقلیتوں کی تعداد، اعداد و شمار کم ہو چکے ہیں۔ کل آبادی میں سے تو یہ کمی 0.19% تھی، جبکہ مسیحی آبادی کی شرح میں 0.32% کمی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آبادی ہے ہی 3.5% ہے، اس میں اگر اتنی بڑی کمی آئے گی تو اگلی چند دہائیوں میں ممکن ہے کہ ان کا وجود ہی برقرار نہ رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1981 کے بعد آنے والی تمام افراد شماریوں میں نتائج مشکوک بھی ہوئے اور متنازع بھی، اور حالیہ افراد شماری کے نتائج کو اعلان کرنا نصیب نہیں ہوا کیونکہ اس کے نتائج سامنے آنے سے پہلے مشکوک ہو چکے تھے۔ اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ افراد شماری 10 سال کے وقفے کی بجائے اب 5 سال کے وقفے سے دوبارہ منعقد کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آئندہ شمار کو درست سمت میں لے جانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنا ضروری ہے۔ عوام، عوامی تنظیمیں اور اقلیتی برادریاں وہ کیا کیا اقدامات کریں جس سے آئندہ افراد شماری کے نتائج قابل بھروسہ اور درست ہو سکیں۔ خاکسار کو 2017 کی افراد شماری کے درمیان عوامی رابطہ اور آگاہی کے مہم پر ایک ڈائیوسیس میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر موجود ذمہ داران کی خواہش تھی کہ وہ سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ ایک خود شماری بھی کریں، ایک سیلف سینسس بھی کریں۔ مجھے لگا کہ یہ کام مشکل ہے کیونکہ جو مہارتیں اور وسائل افراد شماری کے لیے درکار ہوتے ہیں وہ چھوٹے پیمانے پر بھی کرنا ذرا مشکل تھا۔ نتیجہ یہی نکلا، ہمیں پتہ چلا کہ وہ خود شماری نہیں ہو سکی۔ در حقیقت 1998 میں مجھے ایک ایسی مشق میں حصہ لینے کا موقع ملا جو قدرے کامیاب اور نسبتاً سائنسی بنیادوں پر بھی تھی، لیکن اس کے نتائج بھی ایسے نہ تھے کہ جس کی بنیاد پر سرکاری نتائج کی تصدیق یا اس کو چیلنج کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے خاکسار کی یہ رائے ہے کہ سرکاری نتائج کو اور افراد شماری کو درست کروانا نہ صرف ممکن ہے بلکہ لازمی ہے، اور یہ کام پہلے قدم پر کر لینا چاہیے بجائے یہ کہ اپنے جدا گانہ شمار کو لا کے اور پھر سرکاری نتائج کو چیلنج کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو افراد شماری ہے اگر 10 سال بعد ہوتی ہے تو یوں 10-12 سال غلط اعداد و شمار کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ افراد شماری ایک ایسا سینسس ہے، ایک ایسی مشق ہے جو دیگر سروے جیسا نہیں ہوتا، اس سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں اور اس کی کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو سامنے رکھ کر ہی کوئی مہم ترتیب دی جائے گی تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہمارا مفروضہ کیا ہے، ہماری ہائپوتھیسس کیا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنتی غلط ہوئی ہے یا واقعی آبادی میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ اور اگر کوئی ایسا سوچے اور ہوا ہو تو اچھلے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ محرکات پائے جاتے ہیں جس سے اقلیتوں کی آبادی کس ملک میں بتدریج کم ہوا کرتی ہے، ہجرت ہوتی ہے، مذہب کی تبدیلی ہوتی ہے، معاشی مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہم دونوں مفروضات کے ساتھ کام کریں، بلکہ تیسرا بھی، ایک تو یہ کہ ہاں گنتی غلط ہو سکتی ہے، اس میں گڑبڑ ہے، دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ آبادی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو،
اور ممکن ہے کہ یہ دونوں کام ہوئے، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک مہم کی ترتیب دی جائے جو یہ لحاظ رکھتے ہوئے کہ ہمیں مفروضات کو سامنے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں امکانات کو اچھی طرح ساتھ ساتھ نکالیں، اور پھر یہ بھی کیا کہ ہمیں صرف سینسس کے نتائج یہ بتائیں گے کہ ہمیں اپنے سماج میں پائے جانے والے وہ محرکات جو مذہبی اقلیتوں کے جان و مال کے حوالے سے، ان کی بود و باش کے حوالے سے، ان کی طرز زندگی کے حوالے سے خطرہ بنے ہوئے ہیں، ان پر کام کرنا ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، ادارہ برائے سماجی انصاف ایک پلیٹ فارم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس طرح سے الیکشن کے زمانے میں یا دیگر قومی اہمیت کے امور پر نیٹ ورک بنائے جاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک بڑی تعداد میں رضاکاروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور ایک باقاعدہ سائنسی بنیادوں پر عوامی نگرانی کا ایک پروگرام بنائیں، تاکہ جب سینسس ہو تو نہ صرف عوامی شمولیت کے ذریعے سے نتائج درست کروائے جائیں، بلکہ وہ تمام مدارج جو سینسس میں شامل ہوتے ہیں ان کی نگرانی کر کے درست اور قابل اعتماد اعداد و شمار تک پہنچا جائے۔ جو لوگ ادارہ برائے سماجی انصاف سے پہلے واقفیت رکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نئے احباب کے لیے csjpakistan@gmail.com یہ ہمارا ای میل ہے۔ اس پر رابطہ کر کے اس مہم میں شامل ہونے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ای میل کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر، فیس بک اور ویب سائٹ پر رابطے کا امکان موجود ہے۔ ہم سے رابطہ کر کے اس مہم میں شامل ہونے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیجیے۔ کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کے بین سرکار کے ساتھ ساتھ اس مہم کو اس طرح سے چلائیں کہ اگلے سینسس کے نتائج ہمارے لیے قابل۔ بہت شکریہ۔